نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کی نشست میں قبر کے اندر دوسرے سوال کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ جب بہترین انسان قبر میں رکھا جاتا ہے، جب پیارا انسان وہ انسان کہ جس نے اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاری، جس نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزاری، تو قبر کے اندر اور قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تو قبر کے اندر اس سے جب سوال و جواب ہوگا تو وہ نہیں، قرآن کریم جواب دے گا۔ پہلا جواب ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور دوسرا سوال فرشتے کیا کریں گے؟ من نبی شکا، تیرے نبی کون ہیں؟ اگر دنیا سے جانے والی وہ خاتون ہے اور وہ بچی ہے جو بالغ ہو چکی، تو اسلام میں خواتین کا ایک باقاعدہ لباس ہے، خواتین کی ایک زندگی گزارنے کا باقاعدہ طریقہ ہے۔ اگر وہ خاتون ہے، اگر وہ بچی ہے، اس نے اپنی زندگی کو پردے میں ڈھالا، اس نے اپنی زندگی کو یوں جانا کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کی عورتوں کو، سب سے پہلے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور امت کی عورتوں کو کہہ دیجئے جب وہ گھروں سے نکلی تو اپنی اوپر چادر لے لیا کرے۔ جس نے اس پر عمل کیا اور جس نے یہ جانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف مردوں کے لیے نہیں، اور اگر کوئی مرد اس دنیا سے رخصت ہوا اور اس سے یہ جواب لیے جا رہے ہیں تو اس نے زندگی ایسی گزاری کہ میں دنیا میں آیا تو من مرضی میری زندگی نہیں ہے، میری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزرے، اور اس نے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں میرے پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ تم لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہے، آپ کے لائے ہوئے دین میں ہے۔ تو اب جس انسان نے اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق گزارا ہوگا، اب ہم اگر غور کریں تو لباس سے لے کر کھانے پینے تک، گھر سے لے کر بازار تک، اپنوں سے لے کر پرایوں تک ہمارا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا ہم یہ غور کرتے ہیں کہ ہماری بول چال، ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز اور طریقے کے مطابق ہو؟ کیا گھروں کے اندر آج ہم اور ہمارے بچے سنت کا اہتمام کرتے ہیں،
صبح اٹھنا ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیسے اٹھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ دعائیں منقول ہیں، بہت زیادہ دعاؤں کا ذکر ہے، اور ان میں سے مشہور دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ انشاءاللہ العزیز ہر سنت پر ہمارے پروگرام ہیں، اللہ رب العزت نے چاہا اور اللہ نے قسمت میں کیا تو وہ آپ کی سماعتوں تک پہنچیں گے۔ تو یہ ہے کہ جتنی بھی سنتیں ہیں کھانے پینے کی، پہننے کی، گفتگو کی اور اعمال کی، وہ ساری کیا ہماری زندگی کا حصہ ہے؟ کیا میری بیٹی، آپ کی بیٹی، ہم سب کے بچے یا ہم کسی محفل میں جائیں تو یہ پہچاننے میں لوگوں کو دقت ہوگی یا نہیں کہ کیا ہم مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں؟ ہمارا ظاہری جو طور طریقہ ہے وہ خود دعوت بنتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ یہ امت کے لوگ ہیں۔ تو جس انسان نے اپنے اندر کو بھی اور اپنے ظاہر کو بھی ایسے بنا لیا کہ بغیر بولے اس کا بدن اس بات کا گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی اور غلام ہے، یہ سچی امتی اور غلام ہے۔ اگر کسی نے خود کو ایسا بنا لیا تو قبر کے اندر اس کے لیے یہ جواب دینا بہت آسان ہوگا کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور تمام سامعین اور تمام سامعات سے یہاں پر ایک گزارش ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیے۔ وہ بہت بڑا بخیل انسان ہے کہ جس کے سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام آئے اور وہ درود ہی نہ پڑھے، اور جو ایک بار درود پاک اللہ کے رسول علیہ السلام پر پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت 10 بار اس پر درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور درود ایسا عمل ہے کہ جو اللہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جب بھی نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو دوسرا جو جواب ہے وہ دینا کب آسان ہوگا؟ جب صحیح معنوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کے اندر خود کو ڈھالا ہوگا۔ آپ دیکھیے اس دور کے اندر، جس دور میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، جب آپ مدینہ میں آئے تو آپ کی محفل میں کتنے لوگ ایسے بیٹھتے تھے جو آپ کے قریب بیٹھتے تھے، سامنے بیٹھتے تھے، وہ آپ کی بات کو سنتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے تذکرے کرتے ہوئے اکثر و بیشتر جب ان کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرے لمبے کیے، یعنی آپ اگر سورہ بقرہ کو پڑھیں گے شروع سے تو متقین کا تذکرہ ہے تو وہ بھی طویل ہے، پھر آگے کافروں کا ذکر تھوڑا سا 2 آیتوں میں، اور پھر آگے جب منافقین، یعنی جو انسان سنے عمل نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے، جس کا ظاہر اور ہے، جس کا باطن اور ہے۔
بہروپیے کو تو دنیا بھی پسند نہیں کرتی، بہروپیوں سے تو دنیا بھی دور بھاگتی ہے، تو کہاں یہ اللہ اور اللہ کے رسول السلام کے پسندیدہ لوگ بن جائے۔ تو جو انسان کلمہ تو پڑھتا ہے، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانا مشکل لگتا ہے، تو یہ اور روپ ہے، اندر سے اور ہے، باہر سے اور ہے۔ آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور کریں، کیونکہ قبر ایک ایسی جگہ ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اور آخرت ایسی جگہ ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن کسی نے قرآن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا تو قبر میں بھی قرآن ہی جواب دے گا، اور آخرت میں بھی قرآن وکیل بنے گا، اور پھر کیس لڑے گا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ منافق وہ انسان جس کا اندر اور باہر اور ہے، اس کے رذائل اور اس کی برائیاں ذکر کن الفاظ میں کی گئی ہیں، اور پھر اس کو اپنے ساتھ جوڑے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں بھی ایسے کر رہی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے اندر بھی یہ افعال ہیں، میرے اندر بھی یہ عادات ہیں، میرا اندر بھی ایسا ہی ہے، میرا ظاہر بھی ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ رب العزت کہ نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جہاں سب لوگ آپ کے بارے میں یہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو وہاں منافقین بھی کہتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے آج کے دور میں ہاتھوں میں جھنڈا لے کر، ماتھے پر غلامی رسول کی پٹی باندھ کر بڑے زور و شور سے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول کے غلام ہیں، تو وہ نعرہ لگانے والا بیٹا، وہ لڑکا، وہ آدمی، وہ اپنے بالوں سے لے کر ناخنوں تک خود کو دیکھے کہ میرے نبی کیسے تھے اور میں کیسا ہوں۔ ایک بچی جو نعرہ لگا رہی ہے، یہی سارا روپ اپنا کر وہ خود پر غور کرے کہ میرے نبی کی ازواج بیٹیاں کیسی تھی اور میں کیسی۔ نعرہ تو اس دور کے لوگ بھی لگاتے تھے اور کہتے تھے، نشہد انک لرسول اللہ، ہم قسم کھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ قسم کھا کر کہتا ہے یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑی بڑی محفلوں میں لگائے گئے نعرے اور انٹرنیٹ پر دھوم مچا دینے والی گفتگو، خود کو ظاہر کرنے والی عشق رسول میں ڈوبے ہوئے الفاظ، کہیں قیامت کے دن ان الفاظ کا مصداق نہ بنا دے، یہ الفاظ اس انسان پر نہ سچے آ جائیں کہ اللہ کہتے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے۔ اور منافقین، قیامت کا دن تو سب اندھیروں میں ڈوبا ہوگا، ہر طرف اندھیرے ہوں گے اور اعمال کی روشنی ہوگی۔ تو منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اندھیرے دیکھیں گے اور ان کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی تو وہ بہت پریشان ہوں گے، اور وہ کیسے سفر کریں، اور وہ کدھر جائیں، اور وہ کیا کریں۔ اس کے لیے وہ تلاشیں گے کہ کوئی چراغ ملے، کوئی روشنی ملے کہ جس روشنی میں چل کے ہم جائیں، جو روشنی ہمارے لیے راستہ دکھانے کا ذریعہ بنے۔
جس روشنی میں چل کر ہم بھی راستہ دیکھ کر اپنے منزل تک پہنچ سکے، تو وہ ڈھونڈیں گے اور انہیں پھر کچھ چراغ والے لوگ ملیں گے، کچھ ایسے لوگ ملیں گے جنہیں وہ پہچانتے بھی ہوں گے، تو وہ آواز دیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، کہ ایک منٹ کے لیے رکو، ایک منٹ کے لیے رکو، ہم بھی تمہارے سے کچھ روشنی لے لیں۔ اور کیا جواب آئے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ یہ روشنی لینے کی جگہ تو دنیا تھی، چلے جاؤ واپس اور اپنی دنیا میں اور اپنی روشنی لے کے آ جاؤ، اپنا نور لے کے آ جاؤ۔ آج یہاں کوئی روشنی ملنے والی نہیں، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن اندھیروں میں ڈوب جائیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ یہ کہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ خود پر خود نظر دوڑانی چاہیے، جیسے کوئی لباس پہن کر ہم خود سب سے پہلے خود دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ کپڑے کیسے لگ رہے ہیں۔ اپنا فیس سیٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ تو اپنے دین کو اپنے اوپر لیجئے اور پھر دیکھیے کہ کیا میں دیندار ہوں، کیا میں مسلم صحیح معنوں میں ہوں۔ اگر ہوں تو پھر جواب دینا بہت آسان ہوگا جب فرشتہ یہ پوچھ رہا ہوگا کہ تمہارا رسول کون ہے؟ ہم نہیں۔ اگر دنیا میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کی ہوگی، اگر قرآن کے احکام پر عمل کیا ہوگا، اگر قرآن کریم کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا کر لے چلے ہوں گے، تو قرآن کریم جواب دے گا کہ ہمارا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی کو ہماری زندگی کا مقصد عظیم بنائے، مقصد اول بنائے۔ ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے موجودہ لوگ مسلمان، اللہ سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اپنانے میں خود کو فخر محسوس کرنے والا بنائے۔ اور اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت سمیت ہم سب کو راہ ہدایت پر چلائے انشاءاللہ العزیز۔ قبر کے اندر پوچھا جانے والا تیسرا سوال اگلی نشست میں ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اصلح لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انصر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم افتح لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اہد لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی۔ اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم، اللهم صل على محمد عدد كل داء ودواء وبارك وسلم.